پاکستان ترقی کب کرے گا یار؟ ہمارے حالات ایسے بنا دیے گئے ہیں کہ جو بھی والد ہے یا جو بھی گھر کا سربراہ ہے وہ جب گھر میں آتا ہے واپس تو اس کو اگلے دن کام کی ٹینشن ہوتی ہے۔ جب وہ واپس آتا ہے تو اس کو اگلے دن کام کی ٹینشن ہوتی ہے کہ یار کل میں نے کہاں پہ جا کے دہاڑی لگانی، کہاں پہ جا کے مزدوری کرنی۔ اس کے بعد اس کو یہ ٹینشن لاحق ہو جاتی ہے کہ یار میں اپنے بچوں کی پرورش کس طرح کروں گا، میں اپنے بچوں کی پرورش کس طرح کروں گا۔ میں ان کو وہ اگر چاول لا کے رہتے ہیں نا تو پیچھے آٹا ختم ہوا ہوتا ہے، اور وہ آٹا لا کے رہتا ہے تو گھی کی ٹینشن پڑ جاتی ہے۔ کسی شادی دوسرے کسی گاؤں میں ہونا تو اس کو اپنی ٹینشن پڑ جاتی ہے کہ یار میں کس طرح خود کو کفیل کروں گا، میں کس طرح اس حالات سے نمٹوں گا۔ تو جب تک یہ حالات رہیں گے تو ہم کبھی بھی ترقی نہیں کر پائیں گے، ہم کبھی بھی وہ مائنڈ سیٹ نہیں بنا پائیں گے جو ایک کامیاب انسان کا ہوتا ہے۔ والدین تو زندگی گزار چکے ہیں، اب پاکستان کو اگر کسی نے آگے لے کر جانا ہے تو وہ یوتھ ہے، اور سب سے بہترین طریقہ یوتھ کو آگے جانے کا اس کی تعلیم پر توجہ دی جائے۔ لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں تعلیم صرف ایک نام ڈگری کا ہے، باقی کچھ بھی نہیں۔ اگر ڈگری حاصل کر بھی لی تو ایسے ادارے سے کریں گے جس کی فوقیت کچھ بھی نہیں، اور اس کے علاوہ اگر پڑھائی بچہ ٹھیک طریقے سے نہیں کر پا رہا تو اساتذہ کرام تو کہہ دیں گے پڑھائی کر، لیکن گھر سے جب توجہ نہیں ہوگی، والد کی توجہ نہیں ہوگی، والدہ کی توجہ نہیں ہوگی، تو وہ کس طرح آگے جائے گا، اور کس طرح وہ پڑھائی کرے گا، اور کس طرح پاکستان ترقی کرے گا۔ ہمیں بس مزدور پیدا کیا گیا اور ہم اب تک مزدوری کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارا ہاتھ اگر ہم اپنے پاؤں کو ڈھانپے نہ تو ہمارا سر ننگا ہو جاتا ہے، اگر سر کو ڈھانپے تو ہمارے پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں۔ ہمیں آج تک غلامی کی زندگی گزارنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ ہم IMF کے قرض دار ہیں، ہم جو بھی ڈیولپ کنٹری ان کے قرض دار ہیں، اور جب تک یہ حالات ہوں گے تو پاکستان کیا خاک ترقی کرے گا یار؟ یوتھ ہی نہیں ہماری رائے راست پر آ رہی تو وہ ہماری ملک، ہماری قوم کیا خاک ترقی کرے گی یار؟